إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ حضرات محترم، گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا تھا کہ جو اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارتے ہیں انہیں کیسی جنتیں دی جائیں گی اور کن نعمتوں سے نوازا جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی پھر وہ لوگ جو مجرم ہیں، یہاں ملزم نہیں کہا، الزام نہیں لگا، بلکہ وہ جرائم کرنے والے لوگ جو بے توبہ مر جاتے ہیں۔ اللہ مالک ایسی بدقسمتی سے ہر انسان کو محفوظ رکھے۔ غلطیاں تو ہر انسان سے ہوتی ہیں، لیکن اگر انسان توبہ کر لے تو وہ ایک بہترین انسان ہے۔ اگر وہ اپنی غلطیوں پہ مصر رہے اور اسی حالت میں مر جائے تو اللہ کی نظروں میں وہ مجرم ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ اس دن جہاں اپنے ان بندوں کو نعمتوں سے نوازیں گے، وہاں ساتھ ہی یہ فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں اب تم الگ ہو جاؤ۔ دنیا میں تو انسان اچھے ہیں یا برے ہیں ایک ہی معاشرے میں مل کے رہتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن یہ اللہ کا قانون ہی نہیں ہے کہ ایک مجرم آدمی اور ایک اچھا انسان ایک ہی مقام پہ رہے۔ اس وقت انہیں کہا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ، آج تم الگ ہو جاؤ، ایھا المجرمون، اے مجرموں۔ پھر اللہ انہیں کہے گا الم اعہد الیکم، کیا میں نے تمہیں اس بات کی نصیحت نہیں کی تھی اے بنی آدم، اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون شیطان کی عبادت کرتا ہے؟ تو یاد رکھیں جو بھی انسان اپنے رب رحمان کی عبادت نہیں کرتا، بے شک اور وہ کچھ بھی نہ کرے، یہی شیطان کی عبادت ہے کہ وہ اپنے رب کی بات نہیں مان رہا۔ اللہ نے اسے نماز کا حکم دیا ہے وہ نہیں پڑھ رہا، اس کا مطلب ہے شیطان کی مان رہا ہے، حقیقتاً وہ شیطان کی عبادت کر رہا ہے۔ اللہ مالک نے کہا جھوٹ نہ بولو، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ رحمان کی بات نہیں شیطان کی بات مان رہا ہے۔ علی ھذا القیاس زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں، اگر ہم اپنے رب کی بات نہیں مانتے تو پھر شیطان کی بات مان رہے ہیں، ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ کہا میں نے تمہیں اس بات کی نصیحت نہیں کی تھی کہ اللہ تعبدوا الشیطان، تم شیطان کی پوجا نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي، تمہیں چاہیے تھا کہ صرف میری عبادت کرتا، صرف اللہ کی بات مانتا۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا رستہ ہے۔ لوگوں اللہ کے علاوہ کوئی رستہ سیدھا نہیں ہے، ہم سب کو اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔
اس لیے ہم اپنے رب ہی کی ہر بات کو تسلیم کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق دے اور اسی پہ زندہ رکھے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اللہ فرماتے ہیں اس نے تم میں سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، یعنی ہم میں سے اکثر لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ کے گمراہی کے گڑھوں میں گر جاتے ہیں۔ افلم تکونوا تعقلون، کیا پھر بھی عقل نہیں کرتے؟ کتنے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ضلالت اور گمراہی کے گڑھوں میں گرے ہوئے ہیں، جن کے مقدر میں نماز نہیں ہے، جن کی قسمت میں روزہ نہیں ہے، جنہیں سچ بولنا نہیں ہے، جن کے دل میں دوسرے کے لیے خیر خواہی نہیں ہے، جو کسی کی بھلائی کا نہیں سوچتا بلکہ ہر وقت نقصان کا سوچتا ہے۔ کہا کتنے ہی لوگ ہیں تم میں جنہیں گمراہ کر دیا۔ افلم تکونوا تعقلون، کیا تم پھر بھی عقل نہیں کرتے تھے؟ اب تمہارے لیے کیا ہے؟ ھذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ جہنم ہے، اسی کا وعدہ تم سے کیا گیا تھا۔ اے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمانا، اے اللہ ہم سب کو آگ سے محفوظ رکھنا، اے اللہ جہنم کے عذابوں سے بچانا، اے اللہ ہم پہ اتنی مہربانی فرمانا کہ ہم جہنم کو دیکھ بھی نہ سکیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، اب آج کے دن چکھو تم اسی کو کیونکہ تم اللہ کے حکموں کا انکار کیا کرتے تھے۔ جب انسان اپنے اوپر لگنے والے فرد جرم کا انکار کر دے گا، اے اللہ میں نے تو کچھ نہیں کیا تھا، تو اللہ پھر کہیں گے الیوم نختم علی افواہہم، آج اس کے منہ پہ مہر لگا دو، وتکلمنا ایدیہم، پھر اس کے ہاتھ بولیں گے، وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اس کے پاؤں بول کے کہیں گے کہ وہ زندگی میں کیا کرتے رہے۔ اور یاد رکھیں پھر انسان اپنے اعضاء کو اس سے شکایت کرے گا، تان و تشنیع کرے گا، تم ہی میرے خلاف ہو گئے۔ تو وہ کہیں گے آج جس نے کل تمہیں زبان سے بولنے کی اجازت دی، آج اسی اللہ کے حکم سے ہم بول رہے ہیں اور ہم تیری نہیں اپنے رب کے حکم کی اطاعت کریں گے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، خوف سے انسان کانپ جاتا ہے جب ہمارے ہاتھ ہمارے کیے کی خلاف گواہی دیں گے۔ تو میں اور آپ سوچیں ہمارے ہاتھوں نے اپنی زندگی میں کیا کچھ کیا ہے، ہمارے پاؤں کہاں کہاں چل کے جاتے رہے ہیں۔ تو یہ جب ساری کی ساری زندگی کے معاملات یہ اللہ کے حضور ہمارے خلاف گواہی کے طور پہ پیش کریں گے تو ہمارے پلے کچھ بھی نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں معافی کی توفیق دے دے کہ ہم مرنے سے پہلے اللہ سے معافی مانگ لیں اور اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، اگر میں چاہوں تو تمہاری آنکھیں تم سے چھین لوں، تم رستے کو بھی پا نہ سکو۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، میں چاہوں تو تمہیں زمین کے اندر غرق کر دوں، دنسا دوں۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، تم میں سے کون ہے جو وہاں سے نکل سکے یا واپس پلٹ کے آ سکے۔ اور یاد رکھیں کہ جب بھی کسی قوم کو اللہ رب العزت نے زمین میں دنسایا ہے تو اس کا سبب ان کے انتہائی گنونے جرائم ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا تذکرہ کیا جو اپنے خوبصورت لباس کو پہن کے اکڑتا ہوا باہر نکلا، اپنے مونچھوں کو تاؤ دے رہا تھا اور بڑے تکبر اور غرور سے چلتا ہوا جا رہا۔ اللہ کو اتنی غیرت آئی، اللہ نے زمین کو پھاڑا، زمین میں دنسا دیا اور پھر فرمایا یہ قیامت تک زمین میں دنستا چلا جائے گا۔ دور کی باتیں نہیں، کل کی بات ہے
جب ترکی کے اندر اسلام کے آثار بہت کم نظر آتے تھے، اتا ترک کے پیچھے لگ کے انہوں نے اپنے دین کو چھوڑ کے بہت گمراہی اور ضلالت میں جا پڑے تھے، حتیٰ کہ ان کی فوج کے اندر اسلام کے متعلق تصورات یہ تھے کہ یہودیوں کے ساتھ ایک مشترکہ جو ان کی ٹریننگ ہو رہی تھی، اس میں ایک ترک جرنیل نے قرآن کو نعوذ باللہ پکڑ کے اپنے پاؤں کے ساتھ ٹھوکر ماری۔ اللہ کو اتنی غیرت آئی، اور یہ تصویریں فیس بک پہ موجود ہیں، ہم دیکھ کے عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ نے اسی وقت زمین کو پھاڑا، وہ سارے کے سارے اس زمین کے اندر چلے گئے، صرف ایک شخص تھا جو خوف کے ساتھ لیٹ کے دیکھ رہا تھا کہ یہ کہاں تک غرق ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُ، میں چاہوں تو دنیا میں ہی تمہیں غرق کر دوں، زمین کے اندر دنسا دوں، عَلَى مَكَانَتِهِمْ، اپنی ہی جگہ پہ، فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا، پھر تم میں کہاں طاقت ہے تم واپس آ جاؤ، وَلَا يَرْجِعُونَ، کبھی بھی لوٹ کے نہیں آ سکتے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ آج ہمارے لیے نصیحت کا وقت ہے، ہم اپنے رب کی بات کو مان لیں تو کل کی آسانیاں ہمارا مقدر بن جائیں گی۔ اگر آج اپنے رب کو ناراض کر لیا تو یقین جانیے ہمیشہ کی بربادی مقدر بن جائے گی۔ اللہ ہر مسلمان کو بربادی سے محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔